الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک وصحبک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا وصحبک یا حبیب اللہ سجتی ہے سواری دولہا کی معراج ہے میرے آقا کی سجتی ہے سواری دولہا کی معراج ہے میرے آقا کی کیا شان ہے میرے آقا کی معراج ہے میرے آقا کی گھر دیکھو ہانی کا جو کیسا روشن روشن ہے گھر دیکھو ہانی کا جو کیسا روشن روشن ہے رونق ہے ماہ طیبہ کی معراج ہے میرے آقا کی معراج ہے میرے آقا کی ایک کافوری ہونٹوں والا سرحان مؤدب حاضر ہے ایک کافوری ہونٹوں والا سرحان مؤدب حاضر ہے آمد ہے مرغ سدرا کی معراج ہے میرے آقا کی معراج ہے میرے آقا کی بیدار ہوئے محبوب خدا جبریل سناتے ہیں مجدہ بیدار ہوئے محبوب خدا جبریل سناتے ہیں مجدہ دعوت ہے رب اعلیٰ کی معراج ہے میرے آقا کی معراج ہے میرے آقا کی پیغام خداوندی پا کر مسرور ہوا قلب اطہر پیغام خداوندی پا کر مسرور ہوا قلب اطہر کیا بات ہے قرب تدلی کی معراج ہے میرے آقا کی معراج ہے میرے آقا کی
جب بیت المقدس میں پہنچے تھے سارے نبی حاضر پیچھے، جب بیت المقدس میں پہنچے تھے سارے نبی حاضر پیچھے، قسمت ہے مسجد اقصیٰ کی، معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی۔ جو جلوے شب اسرا دیکھے اللہ کے کلیم وہ پا نہ سکے، جو جلوے شب اسرا دیکھے اللہ کے کلیم وہ پا نہ سکے، حسرت ہے حضرت موسیٰ کی، معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی۔ فانی کو بھیک ملے آقا معراج کے صدقے میں داتا، فانی کو بھیک ملے آقا معراج کے صدقے میں داتا، بھر دیجئے جھولی منگتا کی، معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی۔ سجتی ہے سواری دولہا کی، معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مرجب کی آج 30 تاریخ ہے اور معراج شریف کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کرانے کی حکمتیں بیان ہوئی، آج بھی انشاءاللہ معراج شریف کے معجزے پر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ معراج شریف کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ فرشتوں میں 1000 سال تک 4 مسائل میں بحث و تکرار ہو رہی تھی، مگر وہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ فرشتوں نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کی، یا رب العزت کسی کو بھیج کے وہ ہمارا یہ مسئلہ حل کرے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا کہ وہ ان فرشتوں کا جو مسئلہ 1000 سال سے اٹکا ہوا تھا، حل نہیں مل رہا تھا، وہ ان کو بتا سکے۔ مشکات شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرشتے کس بات پر بحث و تکرار کر رہے ہیں؟ عرض کی، یا رب العزت تو بہتر جانتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بتاؤ کہ فرشتے کس بات میں الجھے ہوئے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عرض کی، فرشتے کفارات، منجیات، مہلکات اور درجات کے بارے میں بحث و تکرار کر رہے ہیں۔ قال صدقت یا محمد، اے محبوب تم نے بالکل درست فرمایا، درست کہا۔ ثم قال یا ملائکتی، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہوا، فرشتوں سے کہا اے میرے فرشتوں، وجدتم حلال المشکلات، اب تمہارا مشکل کشا آ گیا، تمہارے مسئلے کو حل کرنے والا آ گیا۔ فاسألوا اشکالکم، لہذا اپنا مسئلہ میرے محبوب سے عرض کرو، میرا محبوب اس سوال کا تمہیں جواب دے گا۔
حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفارات کیا ہے؟ فرمایا تکلیف کے وقت وضو کامل کرنا، جماعت سے نماز پڑھنا، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درجات میں بلندی کیا ہے؟ فرمایا مسکین کو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، رات کے وقت نماز پڑھنا کہ جب لوگ سو رہے ہو، نفل وغیرہ قیام کرنا۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منجیات کیا ہے؟ فرمایا اپنے ظاہر اور باطن کو خوف خدا سے بھر دینا، یعنی جو تم اللہ کا خوف لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے تمہارے اندر بھی ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں تقوی ہاں ہونا، فرمایا تقوی یہاں ہے، تمہارے دل میں ہے۔ باہر سے تم بڑے متقی پرہیزگار بن رہے ہو لیکن اندر تمہارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے تقوی، وہ تقوی نہیں ہے، وہ دکھلاوا ہے۔ فرمایا التقوی ہاں ہونا، فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، یہ دل سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے، تمہارا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو، بلکہ ظاہر سے باطن زیادہ ستھرا ہو، اجلا ہو۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلکات کیا ہے، ہلاک کرنے والی کیا باتیں ہیں؟ فرمایا خواہشات کی پیروی کرنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یعنی تکبر کرنا، اور یہ ہمارے معاشرے میں بڑا عام پایا جا رہا ہے۔ جس کے پاس چار پیسے آ جاتے ہیں وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا۔ کسی کے پاس کوئی عہدہ آ جائے اور پھر کسی کے پاس مال آ جائے پھر وہ اپنے سے کم تو لوگوں کو بالکل حقیر سمجھتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے فن خان ہیں، اور فن خان کا انجام کیسا ہوتا ہے؟ اس کو وہی 2 گز لٹھے کا کفن دیا جاتا ہے، اس کی بھی ویسی قبر ہوتی ہے جیسے غریبی قبر ہوتی ہے، مٹی کے اندر اس کو بھی دفن کرتے ہیں، اس کو بھی دفن کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں، فرمایا کل بروز قیامت وہ چیونٹی کی شکل میں لائے جائیں گے۔ کتنی چھوٹی سی چیونٹی ہوتی ہے، زمین پہ رینگ رہی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ متکبرین جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یہ چیونٹی کی شکل میں لائے جائیں گے اور لوگ ان کو جو اپنے پاؤں میں رونتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں دوسروں کو اپنے سے اچھا اور بہتر سمجھنا چاہیے۔ فرمایا یہ مہلکات ہیں، ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں۔ یہ عقدہ فرشتے حل نہ کریں کئی مدت سال ہزاروں میں، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا اشاروں میں۔ جو 1000 سال سے مسئلہ فرشتوں کا حل نہیں ہو رہا تھا کہ یہ مہلکات کیا ہیں، درجات کیا ہیں، منجیات کیا ہیں، کفارات کیا ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوالوں کا جواب عطا فرما دیا۔ تو یہ بھی معراج شریف کی ایک حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے معراج شریف کا جو ذکر کیا، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، پاک ہے وہ ذات۔ کس کی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ سبحان الذی اسرا، جس نے سیر کرائی بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے مختصر سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور حالانکہ میرے آقا کو معراج تو لا مقام پہ معراج ہوئی ہے، آسمانوں سے اوپر، عرش سے ورا، سدرۃ المنتہا سے ورا الورا معراج ہوئی۔ یہاں اللہ نے فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار مشرکین کی جو رسائی تھی، جو پہنچ تھی، وہ زمین تک ہی تھی، بیت المقدس کے وہ جانتے تھے، اور اسی وجہ سے
انہوں نے سوالات کیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب میرا آقا نے فرمایا کہ میں معراج کیا اسی طرح راتوں رات بیت المقدس کیا ہوں، تو پھر کفار اور مشرکین نے سوالات کیا، اچھا بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، گیٹ کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے، یہ سوالات کیے انہوں نے. تو میرے آقا کے سامنے اللہ نے بیت المقدس کو رکھ دیا، میرے آقا دیکھتے جاتے ان کو بتاتے جاتے ہیں. کہ کفار و مشرکین کی رسائی جو تھی وہ بیت المقدس تک تھی، لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ سے بیت المقدس تک بیان فرمایا. اور اس کے بعد کی جو معراج ہے وہ اللہ تعالیٰ سورۃ النجم کے اندر بیان فرمائی ہے کہ میرا محبوب جو ہے معراج کی رات کہاں کہاں پہنچا ہے وہ. اور بات وہاں پہ اللہ نے ختم، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندہ خاص پہ وحی کی. اوحا ما عبدہ ما اوحا، میں نے اپنے بندے پہ وحی کی، اسے باتیں کی، کلام کیا. ما اوحا، کیا باتیں کی، تمہیں کیا لگے، جو چاہا میں نے کلام کیا، اپنے محبوب سے باتیں کی. تو وہ سورۃ نجم کے اندر اس کا تفصیلی بیان جو ہے وہ موجود ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 11ویں سال یا 12ویں سال، بعد نے 13ویں سال بھی کہا، یعنی آپ کی عمر وہ تقریباً 52 یا 53 سال تھی جب یہ معراج آپ کو کرائی گئی. آپ مکہ شریف میں تھے اور اس دن کفار مشرکین نے آپ کو بڑا ستایا کفار مشرکین نے. آپ کا دل بہت ہی زیادہ ٹوٹ گیا، بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے آپ کہ آپ تو چاہتے تھے سارے کلمہ پڑھے اور جنت میں چلے جائے، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے اور جہنمی والے کام کرتے تھے، بہت پرستیاں پڑھے، اس وجہ سے آپ رنجیدہ ہوتے تھے. تو اس دن بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے. بجائے اپنے گھر جانے کے حضور نبی کریم اپنی چچا زاد بہن مولا علی مشرق کشا کی بہن حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پہ آپ آرام فرما ہو گئے، چادر لی اور سو گئے. حالانکہ آپ کا تو معمول یہ تھا کہ آپ ساری رات جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک جب متورم ہو جاتے، سوج جایا کرتے تھے آپ کے پاؤں. لیکن معراج کی رات آپ سو گئے. گویا بتلانا یہ مقصود تھا کہ ہر رات مجھے اس کی طلب ہوتی تھی، آج اس کو میری طلب ہے. یعنی محتاج کے معاملے میں نہیں، کیونکہ میرے محبوب کو پتا تھا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے بلانا ہے اپنے پاس. بہرحال میرے آقا چادر تان کے سو گئے. اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا کیسے ہوا کہ وہ اپنے محبوب کو رنجیدہ دیکھے، اس لیے اللہ نے فرمایا جبرائیل براق لے جاؤ، 70,000 براتی بھی ساتھ لے جاؤ، میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ. اور پھر جبرائیل علیہ السلام ایک براق لے کے آئے. وہ براق بھی ایک خاص براق تھا، حالانکہ وہ نحیف و کمزور ہو چکا تھا. جو براق تھے جہاں پہ جب ان کو پتہ لگا کہ ایک براق سرکار کی سواری بننے والی ہے، سارے خوشی سے اچھل رہے تھے براق. تو ایک کونے میں ایک نحیف کمزور سا براق رو رہا تھا. تو جبرائیل امین علیہ السلام اس کے پاس ہے کہ آج تو براق خوشیاں منا رہے، تم کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہو. اس نے کہا یہ اتنے حسین و جمیل ہیں، موٹے تازے ہیں، ٹھیک ٹھاک، یہ سواری بن سکتے ہیں، یہ خوشیاں منا رہے ہیں، میں تو کمزور ہوں، میں کیسے آگے کی سواری بن سکتا ہوں. مجھے سرکار کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی، کاش کہ میں بھی دبلا پتلے ہونے کے بجائے موٹا تازہ ہوتا اور میں سرکار کی سواری بنتا. جب اس نے یہ کہا، سرکار کی محبت کے الفاظ کہے، اللہ نے فرمایا جبرائیل اسی کو ہی سرکار کی سواری لے جاؤ. سید جبرائیل السلام نے اس براق کو لیا اور دریائے رحمت میں اس کو غوطہ لگایا تو ان سب براقوں سے حسین و جمیل بن گیا. اور وہ براق لے کے سرکار کی بارگاہ میں وہ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. اور وہ دستک دے کے نہیں آئے کیونکہ سرکار تو آرام کر رہے ہیں. اور وہ جبرائیل امین علیہ السلام چھت کے ذریعے آئے. وہ جبرائیل جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے میرے آقا نے صرف 2 مرتبہ دیکھا اصلی شکل میں. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل کے 600 پر ہے، اور میرے آقا فرماتا اس کا ایک پر مشرق میں ہے تو دوسرا پر مغرب میں ہے. پاؤں زمین پہ ہے تو سر آسمان پہ ہے. 600 پر کا کیا عالم ہوگا. بہرحال اتنی بڑی جسامت والا فرشتہ میرے محبوب جس جگہ آرام کر رہے ہیں اس چھت کے اندر گزرنے کے لیے اس نے کتنا اپنے آپ کو سمیٹا ہوگا. سرکار کی بارگاہ میں آ گیا چھت کے ذریعے، فرشتے بھی ساتھ ہیں. دیکھا سرکار سو رہے ہیں،
وہ جبرائیل علیہ السلام جس نے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی، نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی، ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ، پہلے والے جتنے انبیاء آئے ان کی بارگاہ میں حاضری دینے والا جبرائیل، ان کی دربار کی، ان کی بارگاہ کے آداب جاننے والا جبرائیل جب سرکار کے پاس آیا تو حیران ہے کہ میں محبوب کو جگاؤں کیسے، ان کے پاؤں ہلاؤں، آواز دوں، کیا کروں؟ اللہ نے تو آواز دینے سے بھی منع فرمایا ہے، جو چھوڑنا تو دور کی بات ہے نا، پاؤں ہلانا دور کی بات ہے۔ بالآخر اللہ سے عرض کیا، یا اللہ تیرے محبوب کو جگاؤں کیسے، وہ تو آرام کر رہے ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگ رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ باہر کون آیا ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا، اے جبرائیل تیرے ہونٹ بنائے ہیں کافور کے، محبوب کے پاؤں بنائے ہیں نور کے، کافوری ہونٹ میرے محبوب کے قدموں کو لگا، اس کی ٹھنڈک میرے محبوب محسوس کرے گا تو آنکھیں کھول دے گا۔ قبل قدمین، میرے محبوب قدموں کو بوسہ دو۔ اور جو ہی سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے ان کو بوسہ دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی۔ فرمایا جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا، ان اللہ لمشتاق الیک، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا اشتیاق کر رہا ہے۔ یہی سما تھا کہ پی کے رحمت، خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے، اور تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ طور و معراج کے واقعے سے ہوتا ہے یہ عیا۔ طور، کوہ طور میں موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے اور کہتے تھے رب ارنی رب ارنی رب ارنی، یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ جواب آتا لن ترانی لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ جب زیادہ اصرار کیا پھر اللہ نے یہی فرمایا، قرآن کا واقعہ ہے، اللہ نے فرمایا میں تجلی صفات کی تجلیوں میں سے ایک تجلی کا کروڑ حصہ اس پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، پھر دے کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی نہیں، اپنی صفات کی تجلیوں میں سے ایک تجلی کا کروڑواں حصہ کوہ طور پہ ڈالا تو کوہ طور جل کر خاکستر ہو گیا۔ لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لے آئے۔ پہاڑ جو بہت مضبوط ہوتا ہے وہ جل کے راکھ ہو گیا، لیکن اللہ کا نبی زندہ رہا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہوتا ہے وہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ بہرحال تو وہاں لن ترانے کا، اور یہاں ان اللہ لمشتاق الیک، اے محبوب میرے پاس آؤ جو میں تمہارا اشتیاق کر رہا ہوں۔ بہرحال جبرائیل امین علیہ السلام نے سرکار کے قدموں کا بوسہ دیا، اور جس کے بارے میں کہا گیا اگر آسماں تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، آسماں اگر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، ہر روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ چاند تو سرکار کے قدموں کو دیکھا نہیں ہے، طلبوں کو دیکھا نہیں ہے، اگر دیکھ لیتا تو روزانہ نیچے سرکار کے بارے میں حاضری دیتا۔ اور جب یہ بوسہ دیا تو میرے اعلیٰ حضرت تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ہیں ایڑیاں، اور جہاں بھی پائے حضور ہے وہیں عرش ہے وہیں طور ہے، جو تجھے نظر نہ آ سکا یہ تیری نظر کا قصور ہے۔ اسی ویکھے نور تو ویکھے بشر، تیری اپنی نظر ساڑی اپنی نظر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ سید جبرائیل علیہ السلام سرکار کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس حتیم کے پاس آئے، اور یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اقدس جو ہے وہ چاک کیا گیا، سینہ چاک کیا گیا، آپ کا دل مبارک باہر نکالا گیا، اس کو کہتے ہیں شک صدر، اور یہ 4 مرتبہ حضور نبی کریم کا سینہ مبارک جو ہے وہ چاک کیا گیا۔ جب آپ سیدہ حلیمہ کے گھر میں تھے بچپن میں تب یہ ہوا تھا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ بکرا چرانے اپنے بھائی کے ساتھ چلے گئے، ان کے اصرار پر تو 2 فرشتے آئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے۔ حلیمہ سعدیہ کے جو بیٹے تھے وہ بھاگے والدہ کے پاس ہے کہ امی اس طرح ہمارا جو عربی بیٹا ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اس طرح سے 2 انسان آئے اور اٹھا کے لے گئے ہیں۔ تو آپ دوڑی گئیں کہ دیکھیں کیا ہوا۔ جب آپ پہاڑ کے اوپر چڑھیں تو میرے آقا مسکرا رہے تھے۔ کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا اس طرح سے 2 نورانی صورت آئے تھے اور انہوں نے سینہ چاک کیا اور دل باہر نکالا پھر واپس رکھ دیا۔ تو یہ پہلی مرتبہ آپ کا شک صدر ہوا سرکار کا۔ پھر جب آپ کی عمر 10 سال ہوئی
پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل باہر نکالا گیا، اس کو دھویا گیا۔ اور اس کے بعد تیسری مرتبہ جب اللہ نے آپ پہ وحی نازل کرنی تھی تب بھی آپ کا سینہ مبارک جب وہ چاک کیا گیا۔ چوتھی مرتبہ معراج کی رات اس موقع پر آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جبرائیل نے جب میرا سینہ چاک کیا نہ تو کوئی خون نکلا نہ ہی مجھے کوئی درد محسوس ہوا۔ عام انسان دل کی دھڑکن کا محتاج ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل نے میرے سینے کو چاک کیا، میرا دل باہر نکال لیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کو دیکھ بھی رہا تھا، مجھے تکلیف بھی نہیں ہوئی، میرا خون بھی نہیں بہا۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ ساری دنیا دل کی دھڑکن کی محتاج ہے، میرے آقا اپنے دل کی دھڑکن کی بھی محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل جو ہے یہ بھی ایک دنیاوی چیز ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے آقا کسی کے محتاج نہیں ہے، ساری کائنات آپ کی محتاج ہے۔ میرے آقا محتاج ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ہیں، بس اس کے علاوہ کسی کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محتاج نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ کو جب وہ آپ کا دل مبارک جب وہ دھویا گیا اور پھر میرے آقا براق پہ سوار ہونے لگے تو براق نے تھوڑی شوخی کی، یعنی اپنی قسمت پہ وہ ناز کرنے لگا، جھوما وہ کہ آج میں ایمان نبیوں کے امام کے سواری بننے لگا ہوں۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ سرکار تیرے پر سوار ہونے والے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا میں تو اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں، میں تو وجد کر رہا ہوں کہ سرکار میرے پر سوار ہو رہے ہیں۔ میرے آقا نے اپنا ایک پاؤں رکاب میں رکھا، دوسرا پاؤں جب دوسری طرف رکھنے لگے تو غوث اعظم کی روح مبارک متشکل ہو کر وہاں پہ حاضر ہو گئی کہ یا رسول اللہ اپنا قدم میرے قدموں پہ رکھیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے یہ بات لکھی ہے۔ سرکار نے جب دوسرا قدم براق کی دوسری طرف کیا کہ میں دوسری رکاب میں اپنا پاؤں رکھوں تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک متشکل ہو کر حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ قدم میرے کندھوں پہ رکھیں۔ تو میرے آقا نے اپنا قدم غوث اعظم کے کندھوں پہ رکھا اور فرمایا بیٹے عبد القادر آج میرا قدم تیری گردن پر ہے، جب تو دنیا میں جائے گا پھر تیرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا۔ اور یہ میرے غوث اعظم نے اعلان کیا قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور جو غوث مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ جو غوث اعظم کا قدم اپنے گردن پر نہ مانے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے اور براق برق سے نکلا ہے، بجلی۔ میرے آقا فرماتے ہیں براق کی رفتار کا عالم کیا تھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ براق جہاں پہ اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا، اتنی تیز رفتار سواری میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سوار ہوئے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری سواری جا رہی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں میں نے ایک قوم دیکھی، لوگوں کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا۔ فرماتے ہیں کچھ لوگ دیکھے کہ ننگے کھڑے ہیں، وہ لوگ چوپائیوں کی طرح جنگل کی گھاس کانٹے اتھوہر اور انگارے کھا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو مال کی زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ میرے آقا فرماتا ہے میری سواری اور آگے گئی، میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کے سروں کو بڑے بڑے وزنی پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ فرشتے سر کچلتے ہیں ان کا، پھر دوبارہ تھوڑی بار ٹھیک ہو جاتا، فرشتے پھر اس کے سر کو کچل دیتے۔ کہتے ہیں میں یہ دیکھتا رہا۔ جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے اوقات میں سو جاتے تھے، اس لیے کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز سے نیند بہتر نہیں ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، نیند نماز سے بہتر نہیں ہے۔ جو ہم نے بنایا ہوا طریقہ، اذانیں ہو رہی ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ہمارے ملک صاحب روزانہ کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، 2 دفعہ کہتے ہیں، کیوں جی 2 مرتبہ کہتے ہیں روزانہ۔ پھر بھی دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، کتنے بندے اٹھ کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں نماز سے نیند بہتر ہے، سو جاؤ معاذ اللہ۔ آواز تو سنتے ہو، کئی بندے سنتے ہیں، تو مطلب یہی ہے صبح کے ٹائم۔ باقی نماز میں کیوں نہیں ہے؟ صبح میں اس لیے ہے کہ یہ بڑی قربانی دینی ہوتی ہے صبح کی نماز میں، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز پڑھ کے کاروبار کے لیے جاتا ہے وہ رب رحمان کے جھنڈے کے ساتھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، جان و مال ملا برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتا ہے جو نماز پڑھے بغیر نماز و قضا کیے ہوئے
جب وہ بازار میں جاتا ہے، بزنس کرنے جاتا ہے، کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے جاتا ہے، میرے آقا فرماتا ہے وہ شیطان کا جھنڈا پکڑ کے جاتا ہے، اور جو شیطان کا جھنڈا اٹھا کے جائے گا اسے کاروبار میں کہاں برکت ہوگی؟ نوسط ہی نوسط ہوگی، نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اور میرے آقا اس لیے دیکھیں صبح کے ٹائم رکعتیں بھی زیادہ نہیں، صرف 4 رکعتیں رکھی ہیں، اور فجر کی سنتیں تو ایسی اہم ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اگر تمہارے اوپر دشمن کے گھوڑے بھی آ جائیں، فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا۔ اور فرمایا کہ جو فجر کی سنتیں گھر سے پڑھ کے مسجد جا کے نماز پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی بندہ احرام باندھ کر حج کرنے جاتا ہے۔ کتنی فضیلتیں ہیں یار، اس لیے ہمیں اپنا کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے کہ یار ہم دیکھیں آج کل تو ویسے ہی پتہ نہیں چلتا، بتائیے ویسے ہی گزر چلا جاتا ہے، کسی کو موت کا نہیں پتا۔ اللہ کے جو مقرر بین تو علیحدہ معاملہ ہے، نبی علیحدہ ہے، لیکن ہم جیسوں کو نہیں پتا کہ ہماری موت کب آ جائے، کیسے آ جائے۔ اس لیے دعا کیا کرو، یا اللہ ہماری موت کو قابل رشک بنانا، ہماری موت کو قابل عبرت نہ بنانا، کہ لوگ عبرت سے جا رہے آئے ایسی موت مرا ہو یار۔ اللہ تعالیٰ ہماری اچھی موت عطا فرمائے، ہمیں ایمان پر اللہ تعالیٰ میں خاتمہ نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ صرف آمین کہنے سے، دعائیں کرنے سے کام نہیں چلے گا، عمل بھی کرنا پڑے گا، نمازوں کی پابندی بھی کرنا پڑے گی۔ بلکہ یہاں تک حدیث آتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ مسجد کے پڑوسی کی گھر میں نماز ہوتی ہی نہیں ہے، یہاں تک مسئلہ ہے، مسجد کے پڑوسی کی نماز گھر میں نہیں ہوتی۔ یہ تاکیداً سمجھایا ہمیں، اتنی اہمیت ہے نمازوں کی مسجد کی، ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں جب تک کوئی شرعی مجبوری نہ ہو۔ میں نے پہلے آپ کو مسئلہ بتایا کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، جو واجب جان بوجھ کے چھوڑتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے۔ جب تک کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو مسجد میں آ کے ہی نماز پڑھنی پڑے گی جماعت کے ساتھ مردوں کو جو ہے۔ لہٰذا ہمیں اس پہ تھوڑا غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ہمارے دیکھیں امجد بھائی اچھے بھلے ماشاءاللہ تھے، پتہ نہیں لگا چلے گئے دنیا سے۔ ہمارے بابا جی خلیل صاحب چلتے پھرتے چلے گئے، نہیں پتہ لگا، لیکن یہ ان کی قسمت اچھی تھی کہ دین پہ چلتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں، نمازیں پڑھتے ہوئے گئے ہیں۔ یہ برکت تبھی ملے گی جب بندہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا۔ جو دنیا داری میں لگا رہے گا وہ کیسے مسجد میں آئے گا، کیسے اس کا خاتمہ ہوگا، پھر کیا اس کا اشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو فرمایا جو سر کچلے جا رہے تھے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے وقت سو جاتے تھے، نمازوں کو ضائع کر دیتے تھے۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک گروہ کو دیکھا جس کے منہ سیاہ، آنکھیں نیلی اور پیپ لہو ان کے منہ سے نکل رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون بدبخت لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے تھے۔ شراب فرمائیے بیماریوں کی ماں ہے شراب جو ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح فرماتے ہیں میرے اللہ اکبر کبیر، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا، عورتیں سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی ہیں، نیچے آگ سلگ رہی ہے، ان کا بدن جلا رہی ہے۔ پوچھا گیا تو میرے آقا کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو بے پردہ بار گھومتی تھی، یعنی اپنا بناؤ سنگار کر کے لوگوں کو دعوت گناہ دیتی تھی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو عورت تیز خوشبو لگا کر باہر نکلے، جس کی خوشبو سو کر لوگ اس کی طرف میل ہوں، فرمایا وہ عورت زانیہ ہے، بدکارہ ہے۔ اس لیے عورتوں کے لیے خوشبو وہ ہونی چاہیے جس کا رنگ تو ہو لیکن خوشبو نہ ہو۔ مرد وہ خوشبو استعمال کرے جس کا جو ہے وہ خوشبو ہو اور رنگ نہ ہو، لیکن ہم اس کے الٹ کرتے ہیں۔ ہماری عورتیں دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو معراج کا واقعہ تو بہت طویل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں جو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تحفہ عطا فرمایا نماز کا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔